اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل کے اندر ہونا ایمان کے لیے جزو لا ینفک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں سے زیادہ ہونا انسان کے دل میں ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے دل کے اندر محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں، کیا ہماری زندگی میں دین ہے؟ کیا ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ویسا عمل کرتے ہیں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے؟ ہم غیروں سے کیوں گلا کرتے ہیں کہ غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز کارٹون بناتے ہیں؟ یقیناً اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے تو یقیناً دل کے اندر درد ہونا چاہیے اور انسان کی رگ حمیت پھڑکنی چاہیے، لیکن ہم کو یہ غیروں سے گلا کرنے کا حق اس وقت ہے جب کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود عمل کریں۔ ہم ذرا اپنی زندگی کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عملی محبت میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کے یہاں پر شادی بیاہ کا موقع ہو تو جس طریقے سے شادی بیاہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق، اس طریقے سے ہم شادی بیاہ کو نہیں کرتے۔ ہم جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے سنت کے مطابق کھانا کھانے کو اور کھلانے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں اور اس میں سستی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی سے پہلے کے جتنے واقعات ہوتے ہیں اور جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم سنت کو آگے رکھتے ہیں۔ کیا ہم شادی بیاہ کی رسموں میں الجھے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ان رسموں کو اتنا اپنے اوپر مسلط نہیں کر لیا گویا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہو، حتیٰ کہ ہم ان کو چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہیں، اور اگر کوئی ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہی کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہر شخص اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کو، ایک ایک ادا کو اپنانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو صرف ایک شادی کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ دکانداری میں، مرنے جینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے ظاہری وضاقتہ میں ہم کتنی دین کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا چہرہ مہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خلاف، ہم اپنے چہرے کو انگریز کے چہرے کے مطابق بنانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنانا ہم کو ہرگز پسند نہیں۔ ہم اپنا لباس غیروں کے لباس جیسا بنانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا بنانا ہم کو پسند نہیں۔ تو جب ہمارا یہ عمل ہے اور ہمارا یہ حال ہے تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، وہ تو غیر ہے، اس کو تو مزہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں۔ جب ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت میں سچے نہیں ہیں جیسی محبت ہونی چاہیے، تو پھر غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں کرنے لگا؟ اس لیے کمی کوتاہی اس کے اندر ہماری بھی ہے۔ ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کو اپنے عمل کو کیسا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے اپنا عمل کیسا کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے حالات کو سنواریے، اپنے اعمال کو درست کیجیے۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جو غیروں کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غیروں نے ہمارے اخلاق کو اور ہماری اچھی باتوں کو لے لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا دنیا کے اندر، اور ہم نے غیروں کی اخلاق کو اپنا لیا، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو ناکام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ۔ آج ہمارا نام عبداللہ تو ہے، عبد الرحمن تو ہے، یعنی نام ہمارا ایمان والا تو ہے، مسلمانوں والا تو ہے، لیکن ہمارا عمل ایمان والا نہیں ہے، ہمارا عمل غیروں والا ہے۔ جب ہم اپنے آقا کے وفادار نہیں ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تھی، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ ہم کو چہرے سے دیکھ کر کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے جب تک کہ وہ خود نام نہ بتلا دے۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی مسلمان بائک پر جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور اس کی پہچان ہوتی ہے پینٹ اتار کے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم نے اپنی حالت کو کیسا کر لیا، اللہ نے ہم کو کیا مقام دیا تھا اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں گرا دیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہم اپنی پہچان کھو چکے۔ جب ہم خود اپنی پہچان کھو چکے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہم کو اپنی نظروں سے گرا دیا، اور ہم دنیا کے اندر ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے غیر کو کہنے سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہم کو پہلے خود عمل کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ہم کو خود بننا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا۔ ہم کو اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا مرنا جینا، اپنی شادی، اپنا بیاہ، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہوگا، تب ہم پکے ایمان والے کہلائیں گے، ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یوں ہی ذلیل و خوار کرتا رہے گا، اور ہمارے جذبات سے اسی طرح کھیلا جاتا رہے گا۔ دیکھیے، وہ 313 تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن ساری دنیا کے اوپر غالب تھے، سارے عرب کے اوپر غالب تھے۔ آج ہم کروڑوں میں ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بے وقعت، بے وزن ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہن آ چکا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں ہو چکا۔ اس لیے ہمیں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنی اولاد کو اسی پر عمل کرانے کی کوشش کرانی ہوگی، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کا خاص امتیاز ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ ہم امر بالمعروف پر تو عمل کر جاتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر سے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا نبی تم کو حکم دے
اس پر عمل کرو، جو چیز تم کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی نہ گزارنا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ جب ہم خود اس طرح کا عمل کریں گے تو غیر تو ہمارے جذبات سے کھیلیں گے ہی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کو اور زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کرنے کو کافی سمجھ لیا۔ ہم لوگ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اپنے واٹس ایپ کی پروفائل پر، اسی طریقے سے فیس بک پر، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فوٹو لگا لیتے ہیں۔ کیا صرف فوٹو لگا لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تکمیل ہو گئی؟ کیا صرف فوٹو لگا لینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے اپنی پروفائل پکچر پر لگا لینا کافی ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے عمل سے دکھا دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنے والے ہیں۔ تم لاکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمنے والے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے، تب تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ لیکن محض ڈی پی لگا لینا اور صرف فیس بک پر، واٹس ایپ پر چند امیج شیئر کر دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تکمیل نہیں ہوتی۔